اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج جس اہم ترین موضوع پہ میں گفتگو کروں گی وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک مہم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے، ایک ضروری عبادت ہے کہ جو ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو نماز کے متعلق آج جو میں سب سے پہلی چیز واضح کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ What is the value of salat? What is the importance of salat? What is the importance of prayer? کہ نماز کی ویلیو کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ سب کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، علت غایہ ممکنات ہیں، آمنہ کا چاند ہیں، دعائے ابراہیم ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، مبشر ہیں، گنتی کے پہلے عدد ہیں، وما ینطق عن الہویٰ کے شاہ سوار ہیں، بشیر و نذیر کے شاہکار ہیں، اور جو ایک 1,24,000 انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین،
ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. آپ فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا ایک مہم رکن ہے، نماز دین کا ایک اہم رکن ہے، نماز دین کا ایک ضروری رکن ہے. تو کیا وجہ ہے کیوں نماز دین کا ایک امپورٹنٹ رکن ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز کو عمود دین کہا رسول اللہ نے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی دو عالم نے خود فرمایا ان قبلت قبلا ما سواہا کہ اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. وہ ان ردت اور اگر یہ رد ہو گئی ردا ما سواہا تو انسان کے باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد واجل فرزند. تو اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو، ملک سے باہر جا رہا ہو اور اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو. ہاں اگر پاسپورٹ ہو تو وہ جعلی ہو. اب وہ اپنے ساتھ چاہے جتنا مرضی مقدس سامان لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ قرآن مجید لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ نہج البلاغہ لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ صحیفہ سجادیہ لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ خاک شفا کے سجدگے لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ ناد علی کی تسبیحاں لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ حرز جواد لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ امام زامن لے کر جا رہا ہو، سب کچھ رد کر دیا جائے گا، سب کچھ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس شخص کو روک لیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، اسے بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. کیوں؟ کس لیے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب یہاں پر سوچنے کی بات تو ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اب یہاں پر تفکر کرنے کی بات تو ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں پر تدبر کرنے کی بات تو ہے. افلا یتدبرون. اب یہاں پر سمجھنے کی بات تو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کا سارا سامان رد کر دیا جائے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ اس کا جو عمود سفر تھا، اس کے سفر کا اہم رکن تھا، یعنی اس کا جو پاسپورٹ تھا وہ اس کے پاس ہی نہیں تھا، اور اگر تھا پاس تو وہ جعلی تھا. اب اس شخص کو قرآن بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتا، نہج البلاغہ بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتی، صحیفہ سجادیہ بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتی، خاک شفا کے سجدگے بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتے، ناد علی کی تسبیحاں بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتی، حرز جواد بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتا، امام زامن بھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتا. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ خود ایک ہینڈ کیری لیں اور اس میں مقدس سامان سارا ڈالیں. آپ اس میں قرآن رکھیں، نہج البلاغہ رکھیں، صحیفہ سجادیہ رکھیں، خاک شفا کے سجدگے رکھیں. آپ تمام مقدس سامان کو اس میں رکھیں، ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھیاں پہنیں، بازو میں امام زامن پہنیں اور بارڈر کراس کر کے دکھائیں.
وہ بھی پاسپورٹ کے بغیر۔ اگر آپ امریکہ جا سکتے ہیں پاسپورٹ کے بغیر تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاسپورٹ کے بغیر امریکہ کا بارڈر کراس کر لیں۔ تو جب آپ نہیں کر سکتے بارڈر کراس، اس چھوٹی سی دنیا میں آپ سفر نہیں کر سکتے عمود سفر کے بغیر، پاسپورٹ کے بغیر، تو پھر یقین کر لیجئے کہ روز محشر بھی آپ نہیں گزر سکتے پل صراط سے عمود دین کے بغیر، نماز کے بغیر۔ آپ پل صراط کو کراس نہیں کر سکتے، آپ پل صراط کو عبور نہیں کر سکتے نماز کے بغیر۔ تو جب روز محشر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنے روزے لے کر جائیں گے، اپنا قرآن لے کر جائیں گے، اپنی تلاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، لیکن اس میں جو عمود سفر ہے، اس میں جو عمود دین ہے، جو ہماری نماز ہے، اگر یہ ریجیکٹ ہو گئی، اگر یہ رد ہو گئی تو ہمارے باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے، لیکن اگر ہماری نماز قبول ہو گئی تو ہمارے باقی تمام اعمال بھی قبول کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی تو میں اسی بات کو ایک عام اور سادہ مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جس سے آپ سب آشنا ہیں۔ ہم دیکھیں نماز کا اور باقی عبادات کا آپس میں اس طرح سے تعلق ہے جیسے ایک سوئی اور دھاگے کا ہے۔ ہم دیکھیں سلائی کرتے وقت ہم کپڑے کی جس جس جگہ سے سوئی کو گزارتے جاتے ہیں وہاں سے دھاگا بھی گزرتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روز محشر جہاں جہاں ہماری نماز قبول ہوتی جائے گی وہاں ہمارے باقی تمام اعمال بھی قبول ہوتے جائیں گے۔ اور جس طرح سے ایک کپڑے میں جہاں سوئی رک جاتی ہے دھاگا اس سے آگے نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح سے روز محشر جہاں ہماری نماز رد کر دی جائے گی، جہاں ہماری نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی وہاں ہمارے باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی امام محمد باقر فرماتے ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، فقال زرارۃ فقلت ای شیء من ذلک افضل، فقال ولایۃ افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیہن۔ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء کہ دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ علی الصلاۃ سب سے پہلی بنیاد نماز ہے، والزکاۃ اور دوسری بنیاد زکوٰۃ ہے، والحج اور تیسری بنیاد حج ہے، والصوم اور چوتھی بنیاد روزہ ہے، والولایہ اور 5ویں بنیاد ولایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ، امام کہتے ہیں دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور ان 5 بنیادوں میں سے جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب جہاں میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے وہاں میں آپ کے سامنے نماز کے چند فوائد بھی بیان کرنا چاہتی ہوں کہ نماز سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو نماز کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز ایک ایئرپلین کا کام کرتی ہے۔
ایئرپلین کیا کام کرتا ہے؟ ہم دیکھیں ایئرپلین انسانوں کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان تک لے جاتا ہے. اسی طرح سے انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ ذلیل ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان کہ جو لاچار ہے، اور وہ پروردگار کہ جو قادر مطلق ہے، کہ جو غنی العالمین ہے، کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، کہ جو رب العالمین ہے. اب نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ ابیلٹی ہے، نماز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور اس قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور اس غنی العالمین سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور اس عزیز سے ملا دیتی ہے، اور اس عبد کو اٹھاتی ہے اور اس معبود سے ملا دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد. جس طرح سے مناجات امیر المؤمنین میں مولا علی فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، مربوب کو رب سے ملا دیتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملا دیتی ہے، محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، ذلیل کو عزیز سے ملا دیتی ہے، سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور اس رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور اگر ہم دیکھیں یہی تو انسان کا مقصد حیات ہے، خاک سے خدا تک جانا، یہی تو انسان کی وجہ خلقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اے انسان اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لیے ہے. اور کبھی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اے انسان اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لیے ہے. اے انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں. اے انسان اس زمین میں ہر شے تیرے لیے ہے. تو اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز انسان کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے۔ اے انسان سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان اس زمین میں ہر شے تیرے لیے ہے اور تو فقط اور فقط میرے لیے ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قراں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا علی، تو نماز بندگی خدا کا ایک ذریعہ ہے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز انسان کو ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، ظلمات سے نور تک لے جاتی ہے، ناقص سے کامل تک لے جاتی ہے، زوال سے کمال تک لے جاتی ہے، اور نماز انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے۔ یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو
مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ علی علی من قلت مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی ہے مالک منبر علی علی ہے مالک منبر علی علی کعبے کا کعبہ علی علی کعبے کا گوہر علی علی کعبے کی عظمت علی علی کعبے کی زینت علی علی مسجد میں شہادت علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے، اور نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کہ جس نے خاک سے خدا تک جانا ہے، ہم دیکھیں یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو خطا کار ہے، تو یہ کیسے خاک سے خدا تک جائے گا؟ جیسے ایک نجس شخص، ایک ناپاک شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح سے ایک گناہ گار شخص بھی خاک سے خدا تک نہیں جا سکتا۔ اب نماز ایک غسل کا کام کرتی ہے، نماز ایک غسل کی مانند ہے، جس طرح سے ایک غسل ایک نجس شخص کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، طیب بنا دیتا ہے، طاہر بنا دیتا ہے، مطہر بنا دیتا ہے، اور مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، طیب بنا دیتی ہے، طاہر بنا دیتی ہے، مطہر بنا دیتی ہے، اور خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز گزار کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک شخص کے گھر کے آگے سے ایک نہر گزرتی ہو، اور وہ اس نہر سے دن میں 5 مرتبہ نہائے، دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو صاف کرے، پاک کرے، وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے پانی سے غسل کرے، تو اب جس طرح سے اس کے جسم پر کسی بھی قسم کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، بالکل اسی طرح سے انسان جب دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دامن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے دامن میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو نماز انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے، اور خاک سے خدا تک جانے میں جو رکاوٹیں انسان کو پیش آتی ہیں، نماز ان کو دور کر دیتی ہے اور انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔
اب نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے. نماز انسان کو اپنی پہچان کرواتی ہے. نماز انسان کو اس کی حیثیت کا پتہ بتاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی، جس نے اپنی پہچان کر لی، فقط اور فقط وہی اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے. تو اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کس طرح سے انسان کو اپنی شناخت کرواتی ہے، نماز کس طرح سے انسان کو اس کی حیثیت کا پتہ بتاتی ہے، نماز کس طرح سے انسان کو اس کی پہچان کرواتی ہے. تو جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز اس سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے اللہ اکبر. اب یہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام ہے نماز کا نمازی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کہتا ہے اے پروردگار، میں نے اپنے ہاتھ ہر شے سے اٹھا لیے ہیں، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہوں، کوئی بھی چیز میری نہیں ہے. اگر کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی خالق ہے تو وہ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ وہی موقع ہے جس کی امیر المؤمنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب نے تعلیم دی ہے. مولا علی فرماتے ہیں دعائے کمیل میں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، کہ میں عبد ضعیف ہوں، حقیر ہوں، ذلیل ہوں اور مسکین ہوں. تو اب ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جملے کس چیز کی شناخت کرواتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے انا عبدکا، کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے. الضعیف، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے. الذلیل، میں ذلیل ہوں اور تو عظیم ہے. الحقیر، میں حقیر ہوں اور تو علی کل شیء قدیر ہے. المسکین، میں مسکین ہوں اور تو غنی عن العالمین ہے. میں نعرہ لگاؤں گی، میرے نعرے کے جواب میں 4 مرتبہ کہنا ہے حیدر حیدر حیدر. میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا فاتح خیبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا فاتح خیبر، حیدر 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 حیدر، کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 حیدر، کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 حیدر، مردہ مولا کھا کے ڈھوکر، حیدر 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 حیدر، مردہ مولا کھا کے ڈھوکر، حیدر 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 حیدر، حیدر حیدر حیدر، حیدر حیدر، باز بلند سر سلام، اللہم صلی علی محمد. آلِ محمد عجل. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی پہچان بھول جاتا ہے. انسان جب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس وقت نماز اس کو اس کی حیثیت بتاتی ہے، اس کو اس کی شناخت کرواتی ہے، انسان کو خود شناسی کرواتی ہے. کیونکہ انسان کی سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. اور جب وہ اپنی پہچان نہیں کر پاتا تو وہ اپنے رب کی بھی پہچان نہیں کر پاتا. تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی فقط اور فقط وہی اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے. نماز انسان کو
اس کی شناخت کرواتی ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس۔ ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس۔ ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم۔ کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس۔ ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم۔ کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید۔ سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب میں آپ کے سامنے دو جملے مصائب کی عرض کرنا چاہتی ہوں۔ دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب اپنی توسلی زبان کو ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرتا ہے تو وہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور ایک جب وہ جوان ہوتا ہے اور باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ اس دین کی بقا کی خاطر 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کر دیا۔ کربلا کے بن میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب حسین ابن علی کے سارے انصار مارے گئے، کہ جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے برچی لگ چکی، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حسین ابن علی نے استغاثہ بلند کیا اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ۔ امام کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے کو سنے، حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ہے کوئی جو علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچائے، ہے کوئی جو زینب و کلثوم کے پردے کو بچائے۔ بس اسی استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ امام پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، خیموں سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جناب رباب بتاتی ہیں مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اس وقت سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ امام کہتے ہیں رباب
بچہ مجھے دے دو، شاید میں اس کی پیاس بجھا سکوں۔ عالم غربت نے، رباب نے علی اصغر کو تیار کرنا شروع کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے بچے کو تیار کیا جاتا ہے تو پہلے اس کا منہ دھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بالوں میں کنگھی پھیری جاتی ہے۔ عالم غربت نے پانی تو نہیں تھا، رباب خشک بالوں پہ کنگھی پھیرتی ہیں اور پھر علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہتی ہیں علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، اے بیٹا آج ہر ماں نے اپنی قربانی دی ہے اور میری قربانی فقط تو ہی ہے۔ اے علی اصغر، جب تک علی اکبر رہے انہوں نے برچی اپنے سینے پہ تو لے لی لیکن بابا کو لگنا نہ دی۔ عجب نہیں کہ علی اصغر نے کہا ہو، ماں آپ پرواہ نہ کرنا، اگر کربلا کے بن میں کوئی تیر بابا کی طرف آیا تو میں وہ تیر اپنے ننھے سے حلق پہ تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہ دوں گا۔ بس یہ کہہ کر بچہ باپ کے گود میں گیا۔ امام حسین علی اصغر کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ سورج کی تپش بہت زیادہ تھی۔ امام اپنے عبا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں۔ میں یہاں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اے فرزند زہرا، سورج کی تپش علی اصغر کے چہرے پر پڑے، آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا اس وقت کیسے برداشت کرو گے جب تیر علی اصغر کے حلق پہ لگے گا؟ امام ہاتھوں میں علی اصغر کو لے کر فوج اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب فوج اشقیاء نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ امام قرآن لا رہے ہیں۔ ہاں قرآن تو ہے لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ اب ہاتھوں میں علی اصغر ہے، امام فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں۔ اس بچے سے تو تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ذرا سوچیں ارباب اعضاء، یہاں مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں کہ امام حسین نے کتنا پانی مانگا۔ آپ جانتی ہیں کہ جب ایک چھوٹے بچے کو پیاس لگتی ہے تو اسے گلاس میں پانی نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈبوئیں اور اس کے ہونٹوں پہ لگائیں تو اسی سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ حسین کہ جس کی ماں کے حق مہر میں پوری کائنات کا پانی تھا، آج کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ بس یہ دیکھ کر فوج اشقیاء نے رونا شروع کر دیا۔ عمر سعد آتا ہے حرملہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے اقطع کلام الحسین، کہ اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ لعین کہتا ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کروں یا بچے کے گلے کو؟ بس یہ کہہ کر حرملہ تیر علی اصغر کے گلے کے نشانے پر رکھتا ہے، اور میں یہاں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گی کہ جو تیر حرملہ نے نشانے پر رکھا وہ 3 شعبہ تیر تھا جو جنگلی جانوروں اور گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حرملہ تیر نشانے پر رکھتا ہے، تیر نیچے گر جاتا ہے، پھر نشانے پر رکھتا ہے، پھر تیر نیچے گر جاتا ہے، 3 مرتبہ حرملہ تیر نشانے پر رکھتا ہے اور وہ تیر نیچے گر جاتا ہے۔ عمر سعد لعین کہتا ہے کہ اے حرملہ تو سب سے اچھا تیر انداز تھا، آج تیرے نشانے کو کیا ہوا؟ حرملہ کہتا ہے کہ اے لعین ادھر آ، وہ دیکھ خیمے کے باہر ایک کالے برقعے والی خاتون کھڑی ہے کہ جو سر پر قرآن رکھ کر کہتی ہے کہ اے حرملہ تو ایک مرتبہ بچے کا گلا بھی دیکھ اور تیر بھی دیکھ۔ بس یہ کہہ کر حرملہ تیر نشانے پر رکھتا ہے علی اصغر کے گلے کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر نے
اس طرح سے جان دی جیسے ایک مچھلی جان دیتی ہے۔ ایک مچھلی 3 حالتوں میں جان دیتی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، وہ اچھلتی ہے، اور پھر وہ کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، اور آخر میں وہ کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے اور کبھی منہ کو بند کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں میں پہلے تڑپے، اچھلے، پھر کبھی دائیں کروٹ لیا، کبھی بائیں کروٹ لیا، اور آخر میں کبھی منہ کو کھولتے ہیں اور منہ کو بند کرتے ہیں۔ اب امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے۔ امام عالی مقام نے چاہا کہ میں آسمان کی طرف پھینکوں، آسمان نے کہا مولا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ امام نے زمین کا رخ کیا، زمین کہنے لگی مولا قیامت تک غلہ نہ اگے گا۔ امام نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پر ملا کہ میں نانا کو دکھاؤں گا، نانا یہ دیکھیے امت نے کس طرح سے اجر رسالت کو ادا کیا ہے۔ اسی منظر کو امیر انیس یوں بیان کرتے ہیں: انکار آسماں کو ہے راضی زمیں نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمیں نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اب امام کے ہاتھوں میں علی اصغر ہے۔ امام علی اصغر کے چہرے پر رومال دیتے ہیں اور خیموں کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی لاشیں آئے وہ جناب زینب نے وصول کیے۔ جناب اکبر کا لاشا آیا، حضرت زینب نے وصول کیا۔ جناب قاسم کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا۔ لیکن امام ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ خیمے کے باہر زینب نہیں کھڑی، رباب کھڑی ہے۔ ہاں بچہ ماں کی گود سے گیا تھا نا، اس وجہ سے رباب کھڑی ہیں۔ امام خیمے کی طرف 7 قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر 7 قدم پیچھے چلتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں مولا کیا وجہ ہے کہ آپ 7 قدم پیچھے جاتے ہیں، کہ تو عجب نہیں کہ امام کہیں کہ میں اس وجہ سے پیچھے جاتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جب رباب بچے کو دیکھے تو وہ کہے مولا بچہ آپ کے ہاتھ میں ذبح ہوتا رہا اور آپ دیکھتے رہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت جناب رباب علی اصغر کو پکڑتی ہیں، چہرے سے رومال ہٹاتی ہیں اور ایک نوحہ بلند کرتی ہیں، کہتی ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، امثلک ینہر، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ نہر ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نہر۔ ذبح اسے کہتے ہیں کہ جب جانور کے گلے کو ایک جگہ سے کاٹا جائے، اور نہر اسے کہتے ہیں کہ جانور کے گلے کو 3 جگہ سے کاٹا جائے، کیونکہ علی اصغر کو جو تیر مارا وہ 3 شعبہ تیر تھا۔ اس وجہ سے جناب رباب نے نوحہ بلند کیا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ پروردگار جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جہانگیر کے صدقے میں اپنا اپنا گھر عطا فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے انصار میں شامل فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔